شاہد خاقان عباسی جو کہ ایک ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر ہیں، وہ اور ان کے ہم نوا، اسی طرح شہباز شریف جو کہ اسمبلی تو اس وجہ سے نہیں آتے کہ ان کو کورونا کا خدشہ ہے، پھر جب ان کے پاس نیب کا جب وارنٹ جائے تو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کورونا کے پیچھے بھی یہ چھپتے ہیں، وہ یہی ان کا مقصد یہی ہے کہ اکانومی کلیپس کر جائے، خدا نخواستہ۔ یہ اس ملک کے خیر خواہ ہیں ہی نہیں۔ یہاں پہ آتے ہیں مال بنانے کے لیے جب اقتدار ہوتا ہے، جب اقتدار نہیں ہوتا تو یہ چلے جاتے ہیں۔ یہ ان سے اپوزیشن والوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ابھی بھی یہ ہوش کے ناخن لیں۔ ملک جس مسائل کا شکار ہے اس میں آپ مدد تو کیا کریں گے، آپ تو دعا کر رہے ہیں کہ یہ اور بھی زیادہ ہو، کے خلاف جو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے وہ رک جائے۔ کہ جو ایک کریڈیبلٹی والا وزیر اعظم آیا ہے جس نے چینی کے اوپر انکوائری کروائی، پہلی بار مافیا کو ہاتھ پڑا، اور شاہد خاقان عباسی جو کہ مانگے تانگے کی سیٹ سے لاہور سے جیت کے آئے ہیں، جن کو سیٹ جو ہے وہ خراج کے اندر دی گئی ہے، شریفوں کی خراج سے دی گئی ہے، جو حمزہ شہباز نے خراج دی ان کو۔ یہ ہے وہ مافیا جس مافیا کو پہلی بار عمران خان نے ایکسپوز کیا ہے۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ، ان کو پیپلز پارٹی کو نون لیگ کی عادت پڑی ہوئی ہے، نون لیگ کو پیپلز پارٹی کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ ایک سے ایک بڑا چور ہے، ایک سے ایک بڑا ڈاکو ہے، کسی نے جعلی اکاؤنٹس متعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ وفاقی وزراء کی آپ نے گفتگو سنی، وزیر اطلاعات شبلی صاحب نے بات کی، اور جس طریقے سے بات کی جا رہی ہے یہ آج کی ہماری قومی سیاست ہے اور اس کے اہم ایشوز ہیں۔ حالانکہ ہمیں کرونا کا سامنا ہے، کرونا سے نمٹنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور آج بھی اسی پریس کانفرنس کے اندر شبلی فراز صاحب نے کہا کہ قوم ایس او پیز پر عمل نہیں کر رہی تو ہمیں لاک ڈاؤن مزید سخت کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے جتنے لاک ڈاؤنز ہوئے وہ کتنے سخت تھے، اس کے کیا نتائج نکلے وہ آپ سب کے سامنے ہیں کہ آج جو 24 گھنٹے گزرے ہیں اس کے اندر 4100 سے زیادہ نئے مریض جو ہیں وہ نئے کرونا کے سامنے آئے ہیں۔ یہ اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے جو کرونا کے مریضوں کے سامنے آئی ہے، اور بہت سارے اراکین پارلیمنٹ، کے پی کے نوشہرہ سے صوبائی اسمبلی کے رکن، ادھر سے آپ کے کاموں کی سے رکن نون لیگ کے، وہ آج وفات پانے والوں میں شامل ہیں کرونا سے۔ اس سے پہلے منیر اورکزئی ایم این اے فاٹا سے ان کی وفات ہوئی۔ تو ایسے واقعات جو اب روز بروز بڑھ رہے ہیں، اور وفات میں بھی، اموات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، لیکن یہ قوم ایس او پیز پر عمل درآمد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج بھی ہم احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آخر ایسا وہ کون سا طریقہ ہے کہ اس قوم کو سمجھایا جائے کہ وہ احتیاط سے کام لیں، اس پر آج بات کریں گے، اور ساتھ ہی ذکر ہوگا امریکہ کی صورتحال کا بھی، اور وہاں پہ مظاہرے جو شدت اختیار کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی کچھ تاریخ کے جھروکوں پر بھی بات کریں گے کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، کل بھی ہم نے بات کی سنجیدگی کا جو عالم ہے کہ سیاست، ہم کے پی کے وزیر اطلاعات بات کر رہے ہوتے ہیں کرونا پر، اور وہ ایک دم پٹری بدلتے ہیں اور اپوزیشن شہباز شریف، نواز شریف کے اوپر آ جاتے ہیں۔ وفاقی وزراء بات کر رہے ہوتے ہیں، کرونا سے بات چلتی ہے تو سیاست پر آ ٹپکتی ہے۔ اگر ہم اپوزیشن کی بھی بات کریں تو اپوزیشن میں بھی وہی پوائنٹ گیم، ایک جواب الزام، اس کا جواب اس کا الزام۔ لیکن کرونا کے حوالے سے سنجیدگی جو ہے، جو ہمارا جو چیلنج ہے ہمیں درپیش، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا، کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہا۔ اس سے زیادہ تکلیف سے بات نہیں ہو سکتی کہ جس قوم کے ہر روز 70 گھروں میں لاشیں پہنچتی ہوں، اور وہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو کمانے والے، ابھی 5 منٹ پہلے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جو ہے لاہور کے، وہ کرونا کی ان کی ڈیتھ کی خبر ابھی 5 منٹ پہلے ملی ہے۔ جاننے والے لوگ سارے، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کے اپنے ایم این اے، ایم پی ایز، آپ کے وزیر مرتے جا رہے ہیں۔ وہ جو اس کا شعر ہے نا، بڑا خوبصورت شعر، میں نے شعر کو اپنے کالم میں بھی لکھا تھا، شعیب بن عزیز کا، کوئی روکو کہیں دستے ازل کو، ہمارے لوگ مرتے جا رہے ہیں۔ یہ ان کا رویہ، یہ سوچ سکتے ہیں؟ میت، یہ وہ لوگ ہیں جو میت پہ کھڑے ہو کے کہکے لگاتے ہیں۔ ان سے حکمران کا رویہ نہیں ہوتا عثمان صاحب، گھر کے بڑے کا رویہ نہیں ہوتا۔ یہ پیٹنگ ہوئی ہے، اور یہ بہت بری پیٹنگ ہے۔ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ وی ہیو ٹو لیو ود اٹ، چلو مان لیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا اب آپ لیو ود اٹ ہوتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ 1-2 سال تک آپ کو 1-2 سال کی پلاننگ کرنی چاہیے نا۔
घंटे का कर्फ्यू भी हो तो उसकी प्लानिंग होती है, महीने का भी हो तो उसकी प्लानिंग होती है। पाकिस्तान के अंदर क्राउड को खुला छोड़ा गया है इसलिए कि सारे नींद रात को करते हैं। ये सारे जो है ना, ये रात को मोबाइल पे बैठ के कोई नेटफ्लिक्स खोला होता है, किसी ने जमाती का कुछ खोला होता है, आराम की इनको चैन है, इनके घरों में मौत नहीं पहुंची अभी तक। आप अंदाजा करें, जिस शख्स ने एक दिन के लिए लाहौर जाना हो वो एक टिकट खरीदेगा। आपको याद है कि लाहौर से गुजरांवाला और गुजरात लोग आया करते थे नौकरी करने, रेलवे का पास बनता था पूरे साल का, बाउ ट्रेन का। जब हम कर्फ्यू लगाते थे तो हम बकायदा पूरे जितने भी लोग नौकर पेशा होते थे उनकी लिस्ट लेके उनको कर्फ्यू पास इशू करते थे कि ये इस वजह से दफ्तर। अब वो कर्फ्यू पास दिखाता था, घर से निकलता था, दफ्तर जाता था, वापस आता था, पता होता था कि दफ्तर का ये डेट है, पुलिस वाला पकड़ता था, कहता कि तुम अब क्या करने जा रहे हो। पाकिस्तान के अंदर खान साहब ने जो लॉकडाउन था, स्मार्ट लॉकडाउन, वो ये किया हुआ है कि पूरी एमएम आलम रोड खुली है जिसमें सारे इंटरनेशनल ब्रांड के लोग हैं और जिनके दरवाजों के सामने टेंट लगे हुए हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ अशराफिया के लोग वो शॉपिंग कर रहे हैं। कोई एक भी नहीं जो जरूरत से बाहर निकल रहा हो। अंदरून शहर तमाम बाजार खुले हैं और लेट नाइट तक खुले। लेट नाइट क्यों? इसलिए कि आपने कुछ किया ही नहीं। आप इस कौम के मजाज करिए, जिस तरफ 8-10 अरब रुपए जो 4 दिनों के अंदर कमा लेती है कौम, वो उस कौम को आप रोक नहीं सकते। कितने दफा कहा है कि अल्लाह के बंदो, जब आपने इतने अरसे के लिए लिखा, अब जब जो डायबिटीज का पेशेंट होता है उसको पता होता है उसने क्या क्या चीजें नहीं खानी पूरी जिंदगी। सही है। जो हाइपरटेंशन का पेशेंट होता है उसको पता होता है उसने नमक नहीं खाना। आपकी पूरी कौम एक पेशेंट है, एक कॉरिडोर में आ गई है, आपको प्लानिंग करो। आप बताओ कि एक आदमी जो है वो घर से निकलते हुए ये नहीं कि 4 बच्चों को बिठाया हुआ, तो मैं फूफी को मिलने जा रहा हूं, तो मैं चचा को मिलने जा रहा हूं, मैं नाने को मिलने जा रहा हूं, मैं उसकी खतने पे जा रहा हूं, तो मैं उसके अकीके पे जा रहा हूं। ये आपको बंद करना पड़ेगा। क्योंकि वजह यह है ना उस्मान साहब, आप अगर आप सिर्फ नौकरी के लिए घर से निकलेंगे ना तो आप पहले घर को सैनिटाइज करके निकलेंगे। फिर आप अगर किसी नौकरी की जगह प्रेमिसेस में जाएंगे, जैसे हम जहां आते हैं, तो पूरे पूरा ऐसा लगता है जैसे आप डीडीटी वाले माहौल में आ गए। हमें पता होता है कि यार जिस सफाई की हुई है, सबकी जान का मसला ये वो। लेकिन जिस वक्त आप घर में वैसे निकलेंगे, आप कहेंगे नहीं नहीं मैं तो जनाब ऐसा करता हूं, मैं जाके वहां एक एक्सीडेंट हो गया, मैं देख के हुआ क्या है। या बंदर का तमाशा देखने निकलेंगे, जैसे बंदर का, ये तो कौम इस तरह की है। यानी ये मैं तो दिल घबरा रहा था, मैं चाहूं तो वहां पर जाके वहां देख लूं, जाके अपना इकबाल पार्क के अंदर। यानी सऊदी अरब जैसे मुल्क में, यूएई जैसे मुल्क में खान साहब मिसालें देते हैं पाकिस्तान के अंदर के, ये इतना सा घर है, इन्होंने फ्लैट्स की जिंदगी नहीं देखी शायद, जो न्यूयॉर्क की है। मतलब मैनहट्टन के फ्लैट्स को जाके देख ले क्या सूरत हाल है, आसमान देखने को तरस जाता है। उसके बावजूद भी वो लोग। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि आपको राशनिंग, वो तो कई दफा इतनी मिसालें दे देंगे। मसला सारा यह है कि आपने इसकी प्लानिंग ये की हुई है कि पर्चियों की तरह लोगों को 12,000 रुपया जब फेंकना है और उसके बाद आपने सो जाना है और साथ ऐलान हो एक वजीर, हमने पाकिस्तान की कौम को इतने पैसे, और तुम्हारे बाप के पैसे हैं। सानिया मिस्टर ने जो पैसे दिए हैं, मेरे पैसे दिए हैं लोगों को, तुम्हारे पैसे नहीं है। कभी कोई मसला सारा ये कि तुमने पैसे देने के बाद तुमने मसले का क्या किया। रोज 70 लाशें मारे, मैं उस पैसे को क्या करूं कि जहां रोज मैं 70 लाशें उठा रहा हूं, अगले दिन और उठाऊंगा और उसके बाद और उठाऊंगा, बढ़ती जाएंगी। पाकिस्तान में इस वक्त प्लानिंग का इतना बड़ा फुकदान है, इतना बड़ा फुकदान है कि रोने को जी चाहता है। आज ये चौथा महीना हो चुका है, बल्कि 5वां महीना चढ़ जाएगा। इस 4 महीने में आप सोचें उस्मान साहब, 120 दिन बनते हैं। इन 120 दिनों में ये पूरी प्लानिंग 15-20 दिन के अंदर हो जाती थी। सही। एक सिर्फ क्लस्टर्स बन जाते और उसके अंदर एक एक लिस्ट बन जाती है, उसके अंदर पता चल जाता कौन कितना है, किसके पास कितने रिसोर्स हैं, कितने बार नहीं है, कितने के बैंक अकाउंट्स हैं, सब कुछ पता चल जाता। लेकिन नहीं, करना नहीं है काम। अच्छा, ये तो होगी ना हुकूमत के एंड पे की। अच्छा, अब आते पब्लिक, अवाम का जो रवैया है उसको क्या कहेंगे? अवाम का रवैया डंडे वाला रवैया। सबसे बड़ी बात है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेशन इज बेसिकली ए साइकी टू अंडरस्टैंड पीपल साइकी एंड टू एक्ट अपॉन अकॉर्डिंगली। ये बेसिकली हमें जो डेफिनेशन कहा जाता है, पोलाइट बट फर्म। आपने फर्म भी होना है लेकिन पोलाइट भी रहना है।
بنیادی طور پر چمن میں جو ڈنڈا استعمال ہوتا ہے وہ ڈنڈا لاہور میں استعمال نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. اور جو ڈنڈا لاہور میں استعمال ہوتا ہے وہ ڈنڈا کوئٹہ میں استعمال نہیں ہو سکتا. الگ الگ ہے. نواب اکبر بگٹی صاحب نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ تمہارے پنجابی جو ہیں یہ پولیس جو پنجابی پولیس یہاں میں کوئٹہ میں بلوچوں کو پٹھانوں کو مارتی ہے. میں نے کہا جتنا وہ پنجابیوں کو مارتی ہے, جتنا ان کے گھروں سے عورتوں کو اٹھا کے لے آتی ہے, بلوچستان میں تصور نہیں کر ستی. وہ ٹرائبل سوسائٹی ہے. جس طرح تو اگر آپ یہ کہیں جو خان صاحب کہتے تھے کہ خان صاحب کا تو معاملہ یہی ہے کہ انہوں نے ایک چیز نظر آتی ہے, وہ کہتے ہیں ہر جگہ وہی کام ہے. ہمارا دوست تھا ناصر درانی, وہ وہاں کامیاب ہوا کے پی میں, اس کو اٹھا کے پنجاب میں لگا دیا. مجھے ملا عید والے دن, میں نے کہا کیا ہوا, کہتا میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے خان صاحب کو یہ نہیں پتا کہ کے پی کے اور پنجاب میں فرق کتنا ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. میں بلوچستان سے جب پنجاب آیا تھا تو وہ کہتے تمہیں آتا ہی کچھ نہیں ہے, تم نے پنجاب کا پٹواری نہیں دیکھا, تم نے پنجاب کا قانون کو نہیں دیکھا, تم نے پنجاب کی ایڈمنسٹریشن نہیں دیکھا, تم نے پنجاب کا ایسا جو نہیں دیکھا, تم نے تو بلوچستان کر. تو اکارڈنگ ٹو دیٹ آپ ایکٹ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ پبلک کو میں وزیر اعظم عمران خان اپیل کرے گا, اور عمران خان چونکہ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے, لوگوں نے اس کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں, لوگوں نے جس وزیر اعظم کو اتنا اندازہ نہ ہو کہ جب اس نے ٹائیگر فورس بنائی تھی شوکت خانم کے لیے پیسہ جمع کرنے کے لیے, تو اس وقت وہ لوگوں کی آنکھوں کا تارا تھا یونینیمسلی. اس وقت فضل الرحمان کے پیچھے نماز پڑھنے والا بھی اس کو چندہ دیتا تھا, شامن نورانی سے پیچھے پڑھنے والا بھی اس کو چندہ دیتا تھا, نون لیگ کے اندر رہنے والا بھی چندہ دیتا تھا اس کو, پیپل پارٹی کا بچہ بھی چندہ دیتا تھا اس کو. کوئی ایسا نہیں تھا جو کہتا تھا کہ میں اس شخص کو چندہ نہ دوں. اس کی ٹائیگر فورس جو تھی ایک پوری قوم کی نمائندہ تھی. وہ پورے پاکستان کو آ کے کہتا ہے کہ میں نے بنائی تھی, اب بھی میں کہتا ہوں بھائی تم آج اس وقت ایک اتنے سے سیگمنٹ کے نمائندے رہ چکے ہوئے ہو. تمہارے مقابلے میں پیپل پارٹی کا بندہ ٹائیگر فورس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا, تمہاری ٹائیگر فورس کو نون لیگ ایکسپٹ نہیں کرے گی, تمہاری ٹائیگر فورس کو کوئی مولوی ایکسپٹ نہیں کرے گا, تمہاری ٹائیگر فورس کو اور تمہارا مخالف کینڈیڈیٹ نہیں ایکسپٹ کرے گا. تم ایک صرف کتنے لاکھ ووٹ لیے تو ان کے نمائندے ہو. تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم ایک پولیٹیکل فورس جو ہے وہ لے کے آؤ گے, اور تم اس کا آج 3 مہینے آپ نے ضائع کر دیے پاکستان کی ٹائیگر فورس بناتے بناتے. حلف اٹھایا جا رہا صداقت سے باسی. او بھائی کس پاکستان کو خدا کے لیے جاہلوں کی طرح مت چلاؤ. کئی نظر تو آئے کچھ نہیں ہم نے مشورہ دیا تھا یار یہ اتنی بڑی فوج سرکاری ملازمین کی بیٹھی ہوئی کس لیے ہے؟ یہ ہاسپٹل سکولز بند ہیں, یہ مدرسے بند ہیں, یہ فارسٹ کے لوگ فارغ پڑے ہوئے ہیں, یہ اریگیشن کے لوگ فارغ پڑے ہوئے ہیں, یہ اور بہت سارے جنگلات کے یہ ہیں صورت. اب صورتحال یہ ہے, اب میں کہا کو مزار بتاؤں, میرے ہم نے ریلیکس کر دی, ہر چیز ریلیکس کر دی. اب میں آپ وہ کہ اگر میں اتنا قریبی رشتہ ہے جس کی صحابی نے 2 بچے آئے ہیں امریکہ سے نیو یارک اس فلائٹ سے, تو انہوں نے مجھے کہا جب ڈی سی اسلام آباد سے بات کرنے کی کچھ, میں نے کہا نہیں میں بات نہیں کروں گا. ظاہر بات ہے ایک پورا پروسیجر ہے, ان کو رکیں گے آ کے, تو وہ آ کے ٹیسٹ ہوگا, کوارنٹائن پہ لے جائیں گے. کوئی 2 گھنٹے کے بعد مجھے 2 گھنٹے اترے جب وہ, تو مجھے فون آ گیا. بہت قریبی رشتہ ہے میرا, ٹھیک. انہوں نے کہا کہ جی وہ تو اسلام آباد سے باہر نکلا ہے, آپ نے میں بتایا نہیں, اب مجھے یہاں سے جانا پڑتا ہے, گجرات سے جانا پڑے گا, میں جا کے ان کو لینے جا رہا ہوں. انہوں نے کچھ نہیں کیا, یعنی کہ ان کو چیک ہی نہیں کیا, اور وہ فلائٹ کس سے آ رہے ہیں؟ نیو یارک سٹی سے. اچھا, وچ از دا سینٹر آف کرونا اس وقت. اچھا نہیں ہوں گے, آئی ایگری, اللہ نہ کرے, میرا بات ہے میرے سے اتنے خونی رشتے, لیکن مسئلہ ہے تو میرا انداز تھا کہ ان کو روکا ہوگا, وہ ان کو ٹیسٹ ہوا ہوگا, آپ نے چھوڑ دیا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ وہ حکومت ہے جس کے پاؤں نہیں ہیں. اچھا کورونا سنیں تفتان میں 4 لوگ جلوس نکالتے ہیں, ان کے پاؤں ہل جاتے ہیں. یہ جو کیا نام ہے سینٹر بنا ہوا ہے ایکسپو سینٹر, اس میں 2 لوگ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں, یہ لوگ رو پڑتے ہیں, اور یہ لوگ ان کے پاؤں ہل جاتے ہیں. یعنی اس دن میں اس ماں کے آنسو جو دیکھتے کہ اس نے کہا میرا بیٹا مرا ہے اسپتال میں ڈیوٹی کرتے ہوئے, میرا بیٹا مرا ہے, تم لوگ 15 دن ایکسپو سینٹر میں نہیں گزار سکتے, تمہیں شرم آنی چاہیے. تم 6 دن تفتان میں, مجھے پانی نہیں مل رہا, مجھے روٹی نہیں مل رہی, مجھے یہ میں زیارتیں کر کے آ رہا ہوں, تو میں یہ ہو گیا, اور ادھر سے کھڑے ہو کے پھر ڈینائل کرتے ہیں, کھڑے ہو کے زلفی بخاری کی طرح لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہمارا کیا تعلق ہے. اور بھائی تمہارا تعلق پورے تفتان میں ایک بندہ باتیں کرتا ہے تمہارے بارے میں.
اور جھوٹ بولتے ہو پبلک کے سامنے کہ میں نے کچھ نہیں کیا. یہ بھی رویہ ہے. اور دوسرا ہم نے اتنا ریلیکس کیا ہے کہ پہلے ٹیسٹ ہوتا تھا، پازیٹیو ہوتا تھا، ادارے حرکت میں آتے تھے، 1122 پہنچتی ہے، پولیس پہنچتی ہے. انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ چھوڑ دیا گیا عوام کو. لوگ بھی کچھ نہیں کرتے، حکومت بھی کچھ نہیں کرتی. نہیں، حکومت بھی کچھ نہیں کرتی. دیکھیں نا ڈاکٹر کیوں کریں؟ آپ کو پتہ ہے اس وقت انہوں نے کہا ہے جناب ہاسپٹل ہے کہ ہمارے 56 ڈاکٹر جو ہیں ان کو کورونا ہو چکا ہے. سارے بیڈ جو ہیں وہ ڈاکٹروں کے پاس ہیں. ہم پبلک کا کوئی بندہ نہیں لیں گے. یہ بہت بڑا کیوں لیں؟ جہاں ہر بندے نے پی ہوئی ہے، ہر بندہ سویا ہوا ہے، ہر بندہ نکل رہا ہے. حکومت لوگ کو کہیں، لوگ کہیں جب عمران خان نہیں کچھ کہتا، جب مزدار نہیں کچھ کہتا، جب باقی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں سب کو پتا ہے. اور پھر سب سے کہانی پتہ نہیں چلتی. او جی کتنے جے کرونا ہمیں رولا پایا ہے جی، او جی سازش ہے جی، او جی فلاں ہے جی. مجھے ابھی تک ماننے پہ 50 میسج آتے ہیں پاکستان کے ہر علاقے سے. پڑھے لکھے لوگ پٹھان میسج کرتا ہے، بلوچ میسج کرتا ہے، سندھی میسج کرتا ہے اپنا. اور یہ صاحب آپ نے کیا شور مچایا ہوا ہے، خدا کی قسم یہودیوں کی سازش ہے. اور میں کہوں مجھ سے زیادہ ساری زندگی بدنامی میں نے یہی لی کہ یہودیوں کی سازش کہتے ویکیپیڈیا مجھے کہتا ہے یہ کانسپریسی تھیوریاں پھیلتا ہے. 9/11 سے اٹھ کے میں باقاعدہ سازشوں کی بات کرتا ہوں. آج میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے یار، اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ سب اس پہ آج کراچی کے جو ٹاپ کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے پریس کانفرنس تھی، انہوں نے جس طریقے سے بات کی اور جس طریقے سے رویا ہے اس پر بات کریں گے آگے بریک کے بعد. ناظرین لیتے ہیں بریک اور پھر ذکر کریں گے ڈاکٹر حضرات کی پریشانی کا.